تو یہ فرمائیے کہ آج کیا ہو رہا ہے؟ جی، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ ہجر کے بارے میں۔ جی یہ قرآن کریم کی تدوینی اعتبار سے 15ویں نمبر کی صورت ہے، درست، تو آج اس کے مضامین پر، اس کے خلاصے پر گفتگو کریں گے۔ یقین اس سے پہلے جو ہے وہ سورۃ الرعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ کو حصی مثال سے پیش کیا تھا کہ بارش کا نزول صفات جمالیہ ہے، اور اسی طریقے سے بجلی کڑکنا اور بادل کا گرجنا یہ صفات جلالیہ کی علامت تھی۔ جی اور جنہوں نے توحید اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی ان موحدین کی حفاظت کرتا ہے۔ چاہے سورۃ رعد کے بعد سورۃ ابراہیم کا ذکر تھا، سورۃ ابراہیم میں موحد اعظم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی کہ انہوں نے توحید کا راستہ اختیار کیا، تو لیکن دنیا کے اندر جو ظالموں نے، جو مشرکین تھے، نار نمرود کے اندر ان کو ڈالا، تو اللہ نے اپنی گویا کہ وہ صفات جلالیہ کی جو پرتو جب ڈالا اس آگ کے اوپر، تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور گلے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکا نہیں ہو سکا، الٹا نمرود جو خائب و خاسر ہوا۔ تو اس کے بعد جو اب سورۃ ہجر کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نعرہ لگایا اور ایک نظریہ توحید پیش کیا، اور پوری بستی گویا کہ شرک کی بستی ہے، تو اس نظریے پر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے کہ یار توحید کا مفہوم کیا ہے، ہم کیوں بتوں کی پوجا پاٹ نہیں کر سکتے، ان بتوں کی پوجا پاٹ کرنے میں کیا مذاقہ ہے؟ تو گویا کہ وہ شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو سورۃ ہجر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان شبہات کا ازالہ کیا ہے، اچھا وہ غلط فہمیوں کو دور کیا اور توحید کے نظریے کو بالکل شفاف کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کی شبہات دور ہو گئے تو سعادت بنتی ہے کہ اب آپ اس کو قبول کر لیں، بالکل اس نظریے کو مان لیں، لیکن ہوا یہ کہ وہ ہر دھرم نکلے، وہ گویا کہ ہجر اور حجر ان دونوں کا مادہ ایک ہے، یعنی پتھر، پتھر کو حجر کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے پتھر دل تھے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل تھے، انہوں نے اس نظریے توحید کو مانا نہیں اور الٹا نافرمانی پر مصر رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کے اندر تباہی اور ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ تو سورۃ ہجر بھی اس کا بھی ذکر کیا کہ ازالہ کر دیا توحید شبہات کا، اور نہ ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تہس نہس کر دیا اور ان پر ہولناک عذاب نازل کر دیا۔ اور وہ موحد اعظم جب مکہ کی سرزمین پر اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اس مکہ کی سرزمین جو کہ شرک کی بستی ہے، اس کو یا اللہ توحید کی بستی بنا دے، تو اللہ نے دعا قبول کی اور اس گویا کہ شرک کی بستی کو، اس کو توحید کی بستی بنا دیا، اور وہ کعبہ معظمہ جو اس وقت جو ہے وہ توحید کا گھر بن گیا۔ اور ہجر جو ہے یہ مدینہ اور ملک شام کے درمیان ایک بستی ہے کہ جہاں قوم سمود یہ وہاں آباد تھی، اور یہ وہاں رہتی تھی، اس بستی کا نام ہجر تھا، اس لیے ان کو اصحاب ہجر کہتے ہیں۔ اور یہ سورۃ ہجر جو یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کا مطلب ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مکی صورتوں میں نظریات کی اصلاح پر گفتگو ہے، توحید ہے، رسالت ہے، عقیدہ معاد ہے، ان نظریات پر گفتگو کی گئی ہے، ان کے بارے میں شبہات دور کیے گئے۔ تو اس میں بھی اسی طریقے سے توحید کے موضوع پر گفتگو کی، صداقت قرآن کا دعویٰ فرمایا، اور دو عقلی دلائل پیش کر کے جو ہے قرآن کی صداقت کو واضح کیا، اور پھر ایسے اس کے اندر مضامین بیان کیے کہ جس سے عقل گویا کہ رہنمائی پاتی ہے، انسانوں کی عقلیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہیں، ان کو بھی ان مضامین سے جو ہے وہ راہ ہدایت ملتی ہے۔ یہ وہ سورۃ ہجر ہے۔ یہ سورۃ ہجر ہے۔